پڑھایا ہے ڈیڈکٹیو اینڈ انڈکٹیو ریزننگ، تو دونوں کے اس دلائل اگر آپ سنیں تو جس کے سن رہے ہوں آپ کو لگتا ہے کہ یہی صحیح کہہ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بچوں کے غلط تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا ہوتا، لیکن فی الحقیقت کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، یہ ایک سوال ہے جس کو ڈیبیٹ کرتے ہیں امپیریسسٹ اور ریشنلسٹ۔ میرے خیال میں ایک بیسک کانسیپٹ آپ کے ذہن میں ڈیولپ ہو گیا ہوگا کہ خالصتاً عقلی استدلال سے، اور نہیں ہوا تو تھوڑی دیر میں ہو جائے گا، تو عقلی استدلال سے علم حاصل کیا جائے تو وہ وارنٹ ہوتا ہے۔ وارنٹ کہتے ہیں ایک پکی بات کو، اور جو امپیریکل نالج ہوتا ہے وہ وارنٹڈ نہیں ہوتا، اس کی وہ یقینی نہیں ہوتا۔ Now you can see that what is it? The extent to which we are dependent upon sense experience in our effort to gain knowledge. یہ ڈیبیٹ جو ہے امپیریسزم اور ریشنلزم کا، یہ بنیادی طور پر یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کس حد تک ہمارا جو سینس ایکسپیرینس ہے اس پر نالج ڈیپینڈنٹ ہے۔ اور rationalists claim that there are significant ways in which our concept and knowledge are gained independently of sense experience۔ سب سے بڑا ثبوت ان کا جو ہے وہ میتھمیٹیکل پروپوزیشنز ہیں، کہ جو بھی ہم میتھمیٹیکل پروپوزیشنز بلڈ کرتے ہیں، تھیرم مثلاً ہے، تو تھیرم جو ہے وہ کسی ایکسپیرینس کا محتاج نہیں ہے۔ آپ ٹرائنگل کے بارے میں ارتھمیٹک میں، ٹریگنومیٹری میں سینس ایکسپیرینس کے بغیر پیور ریزننگ سے کنکلیوژنز نکالتے ہیں۔ تو ایک یہ ریشنلسٹ کلیم ہے۔ امپیریسسٹ کلیم دیٹ سینس ایکسپیرینس از دا الٹیمیٹ سورس آف آل آور کانسیپٹس اینڈ نالج۔ سو یہ جھگڑا ہے، کیا میرے حواس بنیادی طور پر علم کا ماخذ ہیں، یا میرے ذہن کے اندر موجود میری قوت استدلال جو کہ حواس پر مبنی نہیں ہے، کیونکہ وہ بیونڈ ریزن، بیونڈ پرسیپشن چیزوں کے بارے میں بھی کنسیپچولائز کرتی ہے اور فارمولیٹ کرتی ہے۔ سب سے بڑی دلیل ریشنلسٹ فلاسفر دیتے تھے کہ کانسیپٹ آف گاڈ جو ہے وہ نان ایکسپیرینشل ہے، یعنی گاڈ ایگزسٹ، یہ ریشنل وارنٹ ہے، یہ پرسیپچول ایکسپیرینشل وارنٹ نہیں ہے۔ ایکسپیرینس یہ نہیں بتاتا، یہ ریزننگ بتاتی ہے۔ انسان کی عقل جو ہے وہ ایک پرائم میکر کا انکار کر ہی نہیں سکتی، اگرچہ فلسفی ایتھیسٹ ہوتے ہیں اکثر، لیکن وہ اس کے باوجود یہ مانتے ہیں۔ Empiricists claim, okay, rationalists generally develop their view in two ways. First, they argue that there are cases where the content of our concepts or knowledge outstrips the information that sense experience can provide. یعنی حواس سے ماوراء دنیا کے بارے میں بھی علم موجود ہے اور وہ خالصتاً عقلی بنیاد پر ہے۔ Second, they construct accounts of how reason in some form or other provides that additional information about the world۔ انہوں نے اس حوالے سے سب سے پہلے، آپ کو پتہ ہے کہ ایرسٹاٹل نے پورا سٹرکچر جسے ہم کہتے ہیں کلاسیکل لاجک کا وہ ڈیولپ کیا تھا، جس کے نتیجے سے ایک ان نون کو دو نون پریمیسز کے ذریعے ڈیڈیوس کیا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ دو پریمیسز دیں اور ایک تیسری پریمیسز جو ہے اس میں سے
نکل آئے. تمام انسان عقل مند ہیں، ارسطو انسان ہے. یہ دو، تیسرا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک ان نون، ارسطو عقل مند ہے. وہ کہتے ہیں جو کامن ہے اسے ڈراپ کر دیں. تو یہ سمپل ریزننگ، جو سمپل موسٹ ریزننگ ہے، جو کامن ہے انسان، وہ ڈراپ کر دیں. انسان عقل مند ہے، ارسطو انسان ہے. انسان کو نکال دیں تو باقی جواب بچے گا ایک تیسرا. یعنی ارسطو عقل مند ہے یا نہیں ہم نہیں جانتے، لیکن ہم نے دو پروپوزیشن سے ایک تیسری پروپوزیشن نکال، اور اس کا تعلق کسی امپیریکل ریئلٹی سے نہیں ہے. جہاں تک امپیریکل نالج ہے، اس کے بارے میں ہمارے اردو کے ایک شاعر نے بڑی مزے کی بات کہہ رکھی ہے کہ یہ کنارہ چلا کہ ناؤ چلی. یہ کنارہ چلا کہ ناؤ چلی. بات کیا کہ یہ دھیان میں آئی. علم کیا، علم کی حقیقت کیا، جیسی جس کے گمان میں آئی. تو امپیریکل نالج جو ہے وہ ریلیٹیو ہے. اس لیے فلاسفی کہتی ہے کہ جو نالج ریلیٹیو ہو، ریشنلسٹ کہتے ہیں وہ نالج کلیم پر پورا ہی نہیں اترتا، وہ ٹروتھ کلیم پہ نہیں پورا اترتا. Empiricists present complementary lines of thought. Firstly, they develop account of how experience provides the information that rationalists cite insofar as we have it in the first place. آپ ٹھیک ہے، آپ نے سسٹمیٹیکلی نہیں علم حاصل کیا ہوگا، لیکن آپ کے حواس خمسہ اگر کام نہ کرتے ہوں تو پھر آپ کیسے جانیں گے؟ آپ کہیں سنتے ہیں، کہیں دیکھتے ہیں، کہیں چھوتے ہیں، کہیں پہ ٹیسٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ کے جو بیسک کانسیپٹس بنتے ہیں. Second, empiricists attack the rationalist account of how reason is a source of concepts or knowledge. اس میں وہ ہر جگہ پہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو آپ اے پرائیوری کہہ رہے ہیں وہ دراصل کہیں نہ کہیں پہ ایک لکی گیس ہے جو کہ بیس کرتا ہے آپ کے امپیریکل نالج پر. یہ وہ بات تھی جس پر میں نے آپ سے بات شروع کی. The defining questions of epistemology. یاد رکھیں کہ جب epistemology کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں جس فلاسفر کا نام آنا چاہیے وہ نہ امپیریسسٹ ہے نہ ریشنلسٹ ہے. اس کو ریئلسٹ کہتے ہیں اور اس کا نام ایمینوئل کانٹ ہے. اور اس نے کریٹیک آف ریزن میں ایک اس کی جو بیسک بک ہے اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ ٹروتھ کلیم ہے ہی غلط، یعنی الٹیمیٹ نالج از ناٹ پاسبل. اور what actually should be the subject of philosophers is the theory of knowledge, not the knowledge itself. نالج پاسبل نہیں ہے، تھیریز آف نالج پاسبل ہیں، تو اس پر غور کریں. تو جب اس نے الٹیمیٹ ٹروتھ کو ریجیکٹ کر دیا تو اس کے بعد پھر فینومینالوجی آئی، اس کے بعد ہسرل آیا، اس کے بعد مارکس آیا، اس کے بعد ہیگل آیا، اس کے بعد یہ آپ کے وٹگنشٹائن آیا، اس کے بعد جتنے ماڈرن پوسٹ ماڈرن ڈیریڈا وغیرہ یہ سب کے سب آف شوٹس ہیں کانٹ کے. کانٹ نے یہ کہا کہ نہ امپیریسزم ٹھیک ہے نہ ریشنلزم ٹھیک ہے. یہ میں اس سٹیپ پہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ زیادہ ان تھیریز کے روب میں آنے کی ضرورت نہیں. روب میں آئیں گے تو سمجھ نہیں آئیں گے تھوڑے سے. یہ کوئی اتنے بھی سچ نہیں ہیں بڑے، لیکن یہ سچ جاننے کے بہت اچھے ویز ہیں. پہلا سوال کیا ہے
What's the nature of propositional knowledge? Knowledge that a particular proposition about the world is true. The nature of warrant. What is the nature of warrant? What's the nature of belief? हम जब किसी चीज़ के बारे में सर्टेनिटी का क्लेम करते हैं तो वो कैसे होता है? कुछ चीज़ें तो हम सर्टेनिटी के साथ जानते हैं, कोई एक चीज़ जो आप सर्टेनिटी के साथ जानते हैं, जिसके लिए आपको किसी एम्पिरिकल डेटा की जरूरत ना हो। एक चीज आप सब जानते हैं, ये तो आप कहते हैं, जो जानते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। गॉड इज वन, ये तो हम कहते हैं। खुदा के बारे में इल्म की दो किस्में हैं, एक नजरी और एक जैसे तजर्बी। तो खुदा के बारे में हमारा इल्म तो नजरी है, खालिस कंसेप्चुअल है। तो गॉड इज अ कॉन्सेप्ट फॉर अस। जिनके लिए एक्सपीरियंस होता है वो हमारी तरह के लोग नहीं होते, वो और तरह के लोग होते हैं। ऐसे लोग होते हैं। आई एम नॉट डिनाइंग द एक्सपीरियंस ऑफ गॉड, आई एम जस्ट डिनाइंग दैट वी हैव द एक्सपीरियंस ऑफ गॉड। वी हैव ओनली द एक्सपीरियंस ऑफ एक्सपीरियंसेस विच मे लीड टू द गॉड। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो आप सब यकीनी तौर पर जानते हैं, और आप जानते हैं कि आप जानते हैं। मैं ये नहीं जानता कि मैंने प्रोफेसर उमर ने मुझे फ़ोन किया कि आपने यहाँ पे आके गवर्नमेंट कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में आपने एक रैशनलिज्म क्रिटिसिज्म पे लेक्चर देना है। तो मुझे ये इस बात पर मैं यकीनी बात नहीं कर सकता कि मैं वाकई यहाँ आया हूँ कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि ये एक ड्रीम हो। सो मेरी आँख खुले तो मुझे पता चले कि अभी ये मुशक्क़त बाकी है। लेकिन एक बात है जो मैं ख्वाब की हालत में भी जानता हूँ और बेदारी में भी जानता हूँ। हाँ, आपको पता है जवाब, आप जवाब दे भी रहे हैं, क्यों आप वाज़ेह अल्फाज। कोई एक स्टूडेंट क्लियर जी, मैं हूँ, ये तो आप सब जानते हैं। इसको कभी आपने डिनाई किया कि मैं नहीं हूँ? सो ये वो बात थी जो देकार्त ने कही, जो सबसे बड़ा दलील कॉगिटो एर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। एज आई कंसेप्चुअलाइज माई सेल्फ, at least myself is existing. All else may be doubted, but not me, myself. I cannot doubt myself. I can doubt everything else. तो ये रैशनलिज्म का बेसिक, यानी बेसिकली ट्रू नॉलेज क्या है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ कैन वी गेन नॉलेज। मुझे इसका अंदाज़ा है कि आपने 11 बजे जाना है कि 11:30, कितने तक मैं बोल सकता हूँ? 11:15 तक बोलूँगा, 15 मिनट आपको क्वेश्चंस के लिए दूँगा। ठीक है, ये ठीक है? यस सर। जितना मेरा टॉपिक है मैं एग्जैक्टली 11 बजे शुरू करना चाहता हूँ, 10 बजे शुरू करना चाहता था, लेकिन इन्होंने कहा आप पहले चाय पी। What are the limits of our knowledge? Thanks to them, thanks to the मेज़बान, अंग्रेजी में से क्या कहते हैं? होस्ट। होस्ट। और पंजाबी में What are the limits of our knowledge? आखिर में पूछूंगा कि पंजाबी में मेज़बान को क्या कहते हैं। सारी क्लास होते हैं, अंग्रेजी में सबको आता है। To be a rationalist is to adopt at least one of these claims. 3 थीसिस हैं, इसमें असातिज़ा भी शामिल हो सकते हैं इस कंटेस्ट में, पंजाबी वाले लफ्ज़ के। जवाब नहीं दे के जाऊँगा। इंट्यूशन डिडक्शन थीसिस, लफ्ज़ एग्जिस्ट करता है। नंबर द इनेट नॉलेज थीसिस, इनेट कॉन्सेप्ट थीसिस।
briefly I'll tell you, کیونکہ کچھ چیزیں آگے امپورٹنٹ بھی ہیں. Some propositions in a particular subject area, S stands for subject area, are knowable by us by intuition alone. کچھ چیزوں کو ہم خالصتاً انٹیوشن کی بیس پر جانتے ہیں. Intuitively we know. Cogito ergo sum اس کی ایک شکل ہے. I think therefore I am. Intuitively I know my being. Still others are knowable by being deducted from intuited propositions. چونکہ میں ہوں تو اس کے نتیجے میں بہت ساری implications ہیں کہ either I am a mind or I am a body. تو مائنڈ باڈی ڈائیکوٹمی جو بڑی فیمس ہے دیکارت کے ہاں، وہ اسی فرسٹ انٹیوشن سے ڈیولپ ہوتی ہے، جسے ہم کارٹیزین ڈوئلزم کہتے ہیں. وہ ڈیولپ ہوتا ہے جو کہ جس کی ریجیکشن کے نتیجے میں ایگزسٹینشلزم کا آغاز ہوا. یعنی اتھینٹک سیلف کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایگزسٹینشلزم کوگیٹو ایرگو سم کے اسینشلسٹ ویو کے ریئیکشن میں پیدا ہوا. Intuition is a form of rational insight. Intellectually grasping a proposition, we just see it to be true in such a way as to form a true warranted belief in it. اس کو پرانی جو لاجک تھی قدیم جسے منطق کہتے ہیں، اس کو بدیہی کہتے ہیں، جو از خود واضح ہو، جس کے لیے استدلال کی ضرورت نہ ہو. جیسے سورج کا نکلنا. اب اگر سورج نکلا ہوا ہو تو اس کے لیے اس کے وجود پر دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے وجود پر دلیل خود ہوتا ہے. تو اسے کہتے ہیں بدیہی. یہ intuitively it is out there without any rationalization. Deduction is a process in which we derive conclusions from intuited premises through valid arguments, ones in which the conclusion must be true if the premises are true. اگر جو premises ہیں، جو دو propositions ہیں، وہ اگر صحیح ہیں تو تیسری proposition بھی ٹھیک ہوگی. اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ انسان ذی عقل ہے، انسان جو ہے وہ ناطق ہے. ناطق کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں انسان حیوان ناطق ہے. ریشنل اینیمل. جی ریشنل اینیمل. ناطق کا مطلب بولنے والا نہیں ہوتا، ویسے تو نطق بولنے کو کہتے ہیں. یہ مینیفیسٹیشن ہے. نطق جو ہے انسانی نطق، جانوروں، آپ کو آپ کے لنگوسٹکس میں آپ نے کریکٹرسٹکس آف ہیومن لینگویج جو ہے وہ آپ کو بتائے گئے ہیں کہ وہ آربیٹری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی نطق جو ہے وہ جانوروں کی آوازوں کی طرح سگنلز نہیں ہیں، بلکہ وہ انسانی شعور کی مینیفیسٹیشن ہے. اس کی ایک سمجھ لیں کہ ایک ویزیبل اینٹیٹی کے طور پر ہمیں پتہ کب چلتا ہے، جب انسان بولتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ باشعور ہے، شعور کی وجہ سے بولتا ہے. خاموش رہنے والوں کو بھی باشعور سمجھا جاتا ہے، لیکن اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو خاموش سے جہالت سے وہ ہمیں فلسفی سمجھتے ہیں. آپ کی بوریت کم کرنے کے لیے پھر سنیں. تو بولنا جو ہے، نطق جو ہے، وہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ جو پرانی درسی کتابیں ہیں نا، مدرسوں میں پڑھائی جاتی منطق، انہیں کہتے ہیں ناطق کا مطلب ہے دریابندہ معقولات، جو کنسیپٹس کو فریم کر سکتا ہے. انسان ناطق اس لیے ہے کہ وہ چیزوں کو کنسیپچولائز کر سکتا ہے. جو چیزیں یہاں موجود نہیں ہیں ان کو وہ دیکھ سکتا ہے، ان کو وہ انٹیوٹیولی کنسیڈر کر سکتا ہے. جب میں لفظ درخت بولتا ہوں تو آپ کے ذہنوں میں ایک امیج ڈیولپ ہوتا ہے جس پر بیس کی تھی سوسیو نے اپنی لنگوسٹک سائن کی. تو وہ جو ٹرینیس ہے، وہ ٹرینیس کسی اسپیسیفک ٹری کا امیج نہیں ہے، بلکہ وہ ایک کانسیپٹ آف ٹری ہے. تو چونکہ آپ کنسیپچولائز کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں تو آپ ہیومن بینگ ہیں، آپ عقل مند ہیں، ذی عقل ہیں.
تو انسان چونکہ سارے کنسیپچلائز کرنے کی، تو یہ ایک ویل نون فیکٹ ہے کہ انسان ذی عقل ہے، اور ارسطو انسان ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے، دو پایا ہے، کئی اس نے کتابیں بھی لکھی ہیں، جو دو پایا کتاب لکھ لے وہ یقینی انسان ہو جاتا ہے، اس لیے تھیسس ضرور لکھے۔ تو اس تھیسس لکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ دو پائے نے کتاب لکھ لی ہے، تو وہ یقینی انسان ہے۔ تو ارسطو انسان ہے، تو نتیجہ کیا نکلا اس سے؟ ارسطو ذی عقل ہے، تو یہ اس کا ایک سرٹن نالج ہے۔ اس کا یہ دونوں چیزیں اگر ناقابل انکار ہوں تو تیسری بات بھی ناقابل انکار ہوتی ہے۔ Deduction is a process in which we derive conclusions from intuitive premises through valid arguments. Intuition and deduction thus provide us with knowledge of a priori, which is to say knowledge gained independently of sense experience. We can generate different versions of intuition deduction theses by substituting different subject areas for the variable S. S stands for subject. یہ ایک تھا انٹیوشن ڈیڈکشن ہائپوتھسس کی یہ لائن، انیٹ نالج تھیسس، یہ دوسرا تھیسس ہے۔ اب تین یہ جو تھیسس ہے ان میں سے کسی ایک پر آپ بلیو کرتے ہوں تو آپ ریشنلسٹ ہیں، ضروری نہیں کہ تینوں پہ بلیو کریں۔ ریشنلسٹ کہتے ہیں کہ وی ہیو نالج آف سم ٹروتھس ان اے پرٹیکولر سبجیکٹ ایریا ایس ایز اے پارٹ آف آور ریشنل نیچر۔ انسان چونکہ تخلیق ہی ریزن کے ساتھ کیا گیا ہے، خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو تخلیق کیا اور اسے بیان سکھایا۔ بیان کا مطلب کیا ہے؟ بیان is not statement, it is field of perception، عرصہ ادراک، انسان کو ادراک اور ادراک کے نتیجے میں بننے والے تصورات کے اظہار کے قابل بنایا۔ انسان کی تخلیق کے بعد انسان پر اللہ کا سب سے بڑا احسان یہی ہے، خلق الانسان علمہ البیان۔ سورہ رحمان میں باقی ساری نعمتیں بعد میں ذکر کی گئی، سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے کیا ہے کہ وہ پرسیپشن رکھتا ہے، وہ ریشنل نیچر رکھتا ہے۔ Like the intuition deduction thesis, the innate knowledge thesis asserts the existence of knowledge gained a priori independent of experience. The difference between them rests in the accompanying understanding how this a priori knowledge is gained. وہ کہتے ہیں intuitively، یہ کہتے ہیں ریشنل نیچر کی وجہ سے، ریشنل نیچر کی وجہ سے۔ The intuition deduction thesis، یہ میں پیچھے چلا گیا کہ آگے چلا گیا؟ The intuition deduction thesis cites intuition and subsequent deductive reasoning. The innate knowledge thesis offers our rational nature. Our innate knowledge is not learned through either sense experience or intuition and deduction. It's just part of our nature. The innate concept thesis. We have some of the concepts we apply in a particular subject area as a part of our rational nature. According to the innate concept thesis, some of our concepts are not gained from experience. They are part of our rational nature in such a way that while sense experience may trigger a process by which they are brought to consciousness, experience does not provide the concept to determine the information they contain. خدا کے ہونے کا جو تصور ہے یہ ہماری تخلیق میں ہمارے اندر رکھا گیا، ہماری ریشنل نیچر کا پارٹ۔ خدا کے کا انکار صرف دیوانہ کر سکتا ہے، صرف دیوانہ کر سکتا ہے، اور دیوانے کا اعتبار انکار معتبر نہیں ہوتا، اور دیوانے کو انکار پر سزا بھی نہیں ہوتی۔ لٹریچر پڑھتے ہوئے دیوانہ ہونے سے پرہیز کرنا، ورنہ ہر بار سب پاگل سمجھیں گے، لیکن یہ کہ دیوانوں کو سزا نہیں ہوتی۔
دا انٹیوشن ڈیڈکشن تھیسس تاکہ اورنگزیب عالمگیر حکمران ہو تو سربت کو پھانسی دے دی گئی. The intuition deduction thesis, the innate knowledge thesis, and the innate concept theses are essential to rationalism. To be a rationalist is to adopt at least one of them. Two other closely related theses are generally adopted by rationalists, although one can certainly be a rationalist without adopting either of them. Indispensability of reason thesis. ریزن کے بغیر گزارا ہی نہیں. میں ابھی بتا چکا ہوں کہ گزارا ہے. دیوانوں کی بھی یہ دنیا ہے, صرف عقل مندوں کی نہیں ہے. اور دا سپیریورٹی آف ریزن تھیسس, کہ ریزن از سپیریئر ٹو ایکسپیرئنس. عقل جو ہے وہ تجربے پر فائق ہے, فوقیت رکھتی ہے. از اٹ کلیئر؟ یہ دو ایڈیشنل تھیسیز کی ہیں جو کہ اس حوالے سے کیے جاتے ہیں. وی آر فنشڈ ود ایٹ لیسٹ واٹ ریشنلزم اسٹینڈ فار. از اٹ کلیئر ٹو یو ناؤ کہ ریشنلزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایکسپیرئنس پر ریزننگ کو فوقیت میں. اب اس میں جتنے میں نے یہ تھیسیز بیان کی ہیں نا, ان میں پھر آگے بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہیں. مثلاً کسی بات کو کسی طریقے سے دیکارت مانتا ہے تو لائبنس نہیں مانتا, یا آگے لوک بھی ان میں سے کچھ چیزوں کو مانتا ہے جو کہ امپیریسسٹ ہے. لیکن ہم اس طرف نہیں جا رہے, کیونکہ میرا مسئلہ مقصد اس وقت آپ کو اس ٹاپک سے انٹروڈیوس کروانا ہے. میں عمر سے کہہ رہا تھا کہ اگر یہ دونوں باتیں سمجھانا ہوں تو ایک کمپلیٹ کورس ہونا چاہیے اور ایک پورا سیمسٹر ہونا چاہیے, پھر بچوں کو یہ ساری باتیں ان ڈیپتھ سمجھائی جا سکتی ہیں. I have tried to make it as simple as it is possible for philosophy to be made. Empiricism. یہ اب تھوڑا سا آسان ہے. We have no source of knowledge in S or for the concept we use in S other than sense experience. ہمارے پاس اور سورس نہیں کوئی. ویسے پرسنلی جو آنکھ بند کرے اور ہونٹ بھی سی لے, اسے ایک اور کی دنیا دکھائی جاتی ہے. کسی تخیل بے حد کی وسعتوں سے پرے ایک اور وسعت بے حد بھی پائی جاتی ہے. یہ میرا ذاتی نظریہ ہے, ذاتی شیراں کی شکل میں, لیکن اب مجھے اس کے خلاف بات کرنی. Empiricism about a particular subject rejects the corresponding version of the intuition deduction thesis and innate knowledge thesis insofar as we have knowledge in the subject. Our knowledge is a posteriori, dependent upon sense experience. پہلے ہمیں ایکسپیرئنس ہوتا ہے, پھر وہ ایکسپیرئنس جرنلائز ہوتا ہے, وہ جرنلائز ہو کے اے پرائرائے بنتا ہے, پھر ہمارا پروسیس آف ڈیڈکشن شروع ہوتا ہے. یہ امپیریسزم کا آغاز ہی اس بات کے چیلنج سے ہوا کہ سینسز کے اندر ہی ہمارا نالج روٹڈ ہے. بات تو بڑی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر یہ سم و بصر بالکل ہی نہ ہو اور حواس خمسہ نہ ہو تو اس بند مکان میں علم کی کون سی کرن پھوٹ سکتی ہے, یا کون سی کوپل علم کی پھوٹ سکتی ہے. جو بھی ہم جانتے ہیں, بھلا یا برا, صحیح یا غلط, مناسب یا نامناسب, اس کا کہیں نہ کہیں رولز ہمارے سینسز میں ہیں. اور یہ بڑی جب آتے ہیں نا اس پہ دیکارت جب اس سوال کا جواب دینے لگتا ہے نا کہ آپ سینسز میں روٹ کیے بغیر کس طریقے سے کوئی نالج بنا سکتے ہیں, پیورلی میتھمیٹکس کے وہ پروپوزیشن دیتا. مثلا ایرسٹاٹل نے کہا کہ, پلیٹو نے کہا کہ یہ تھیورم جو ہے فیثاغورس کا جو مسئلہ ہے یہ کہاں سے آتا ہے. اگر یہ ایکسپیرئنس سے آتا ہے تو یہ بات غلط ہے, یہ ایکسپیرئنس سے تو نہیں آتا. تو یہ آؤٹ آف نتھنگ کیسے آ سکتا ہے؟
یعنی یا تو ہم اس کو جانتے ہی نہیں تو پھر ہم اسے اسٹارٹ کہاں سے کرتے ہیں، اور یہاں ہم اسے جانتے ہیں تو پھر یہ ہمیں پہلے پتہ کیوں نہیں ہوتا۔ اس کے لیے مینو پلیٹو کی ایک ڈائلاگ ہے جو کہ سوکریٹیز کے ساتھ ایک سلیو کا ڈائلاگ، اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ ہماری سول کی ریمنیسنس ہے، ہماری یہ ریکلیکشن آف پاسٹ میموری ہے۔ ہماری سول تو تھیرم کو جانتی ہے، ہماری روح تو جانتی ہے، اور ہم نہیں جانتے، تو ہم اپنی روح کے اس علم کو ڈسکور کرتے ہیں۔ جیسے ہم مذہبی طور پر کہتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے خود کو جان لیا اس نے خدا کو جان لیا، کیونکہ ہمارے اندر ہی خدا کے ہونے کی سب سے بڑی گواہی رکھی ہوئی ہے۔ تو امپیریسسٹ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ Empiricists also deny the implication of the corresponding innate concept thesis that we have innate ideas in the subject areas. Sense experience is our only source of ideas. They reject the corresponding version of the superiority of reason thesis. Since reason alone does not give us any knowledge, it certainly does not give us superior knowledge. Empiricists generally reject the indispensability of reason thesis, though they need not. The empiricism thesis does not entail that we have empirical knowledge. It entails that knowledge can only be gained, if at all, by experience. اگر ہم حاصل کر سکتے ہیں تو ایکسپیرینس سے ہی کر سکتے ہیں۔ Empiricists may assert, as some do for some subjects, that the rationalists are correct to claim that experience cannot give us knowledge. The conclusion they draw from this rationalist lesson is that we do not know at all. Empiricism نے ویسے الٹیمیٹلی ریزلٹ یہی نکالا ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ یہ جو ٹوٹل ڈسلیجنمنٹ ہے، یہ دیکارت کو مکمل رد کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلتا تھا، جسے آپ ایبسرڈزم کہتے ہیں، جسے آپ فلوسافیکل ایبسرڈزم کہتے ہیں، نائلزم کہتے ہیں، جسے ریکنسٹرکشن کہتے ہیں، پیاز کی پرتیں اتارتے جائیں آخر میں کچھ نہیں نکلے گا، میننگ اور constantly difference and difference simultaneously۔ تو یہ ساری باتیں empiricist کہتے ہیں۔ empiricist کہتے ہیں ہم یہ تو نہیں کہتے کہ علم جو ہے وہ لازمی طور پر حواس سے ہی ملتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ملتا ہے تو حواس سے ملتا ہے، اگر حواس سے نہیں ملتا تو پھر گویا علم ہے ہی نہیں، اور پھر وہ ریشنلسٹک رولز استعمال کر کے اس کے نہ ہونے کو ثابت کرتے ہیں۔ The basic claims of rationalism and empiricism are relative to a particular subject area. Rationalism and empiricism, so relativized, need not conflict. They do not necessarily conflict. I told you at the very start that in certain areas they do agree with each other. We can be rationalists in mathematics, or a particular area of mathematics, and empiricists in all or some of the physical sciences. Rationalism and empiricism only conflict when formulated to cover the same subject. Then the debate rationalism versus empiricism is joint. The fact that philosophers can be both rationalist and empiricist has implications for the classification schemes often employed in the history of philosophy, especially the one traditionally used to describe the early modern period of the 17th and 18th century leading up to Kant. وہ کون سی تھیں؟ ریشنلسٹ اور امپیریسسٹ۔ It is standard practice to group the major philosophers of this period as either rationalists or empiricists and to suggest that those under one heading share a common agenda in opposition to those under the other. Thus, Descartes, Spinoza and Leibniz are the continental rationalists in opposition to Locke, Berkeley and Hume, the British empiricists. یہ دو اسکول ہم کلیئرلی جانتے ہیں۔ We should adopt such general classification schemes with caution. The view of the individual philosophers are more subtle and complex than simple-minded classification suggests.
Locke rejects rationalism in the form of any version of the innate knowledge or innate concept thesis, but he nonetheless adopts the intuition deduction thesis with regard to our knowledge of God's existence. वो कहता है कि ये deduction से आता है. Descartes and Locke have remarkably similar views on the nature of our ideas, even though Descartes takes many to be innate, while Locke ties them all to experience. The rationalist empiricist classification also encourages us to expect the philosophers on each side of the divide to have common research program in areas beyond epistemology. Epistemology से बाहर जाके ये दोनों फॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हैं. एपिस्टेमोलॉजी में ये अपोजिशन में होंगे. नेचर ऑफ नॉलेज पर ये डिफर करते हैं, अदरवाइज डिडक्शन भी यूज़ होती है और इंडक्शन भी यूज़ होती है और हर जगह यूज़ होती है, हर लर्निंग में यूज़ होती है. Thus, Descartes, Spinoza and Leibniz are mistakenly seen as applying a reason-centered epistemology to a common metaphysical agenda, with each trying to improve on the efforts of the one before, while Locke, Berkeley and Hume are mistakenly seen as gradually rejecting those metaphysical claims, with each consciously trying to improve on the efforts of his predecessors. यानी ये इतने भी वर्सेस नहीं हैं जैसा कि हमने टॉपिक में इन्हें बताया है. आई एम नाउ रशिंग टू द कंक्लूजन. और जो बेसिक बातें हैं वो मैं कर चुका हूँ. अब ये चूँकि हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं, इसलिए आई थिंक दैट इन नेक्स्ट 3 to 4 minutes I'll wind up. It is also important to note that the rationalist empiricist distinction is not exhaustive of the possible sources of knowledge. One might claim, for example, that we can give knowledge in a particular area by form of divine revelation or insight that is a product of neither reason nor sense experience. यानी जो रिलीजियस नॉलेज है उसका एक प्रायराय जो है उसका सोर्स जो है वो डिवाइन है. जैसे हम कहते हैं कि मुसलमानों के तमाम उलूम का जो एक प्रायराय है वो कुरान है. कुरान इज़ द सर्टेन वारंटेड फाउंडेशन फॉर ऑल नॉलेज. तो हमारा जो मुस्लिम फ़िलासफ़ी है, इसलिए उसे मुस्लिम फ़िलासफ़ी नहीं कहा जाता, इल्म कलाम कहा जाता है. उसका एक प्रायराय जो है वो कुरान है. तो कुरान में जो फैक्ट्स स्टेटेड हैं एज फैक्ट्स, बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं वो फिगरेटिवली स्टेटेड है, कुछ फैक्ट्स एज फैक्ट्स स्टेटेड है नॉन फिगरेटिव लैंग्वेज में. जो नॉन फिगरेटिव लैंग्वेज में स्टेटेड फैक्ट्स हैं उन पर कोई दूसरी राय नहीं हो सकती. हम तमाम बाकी चीज़ें उससे डिड्यूस करेंगे. समझ आ रही बात? तो अगर हम रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म से हटकर भी सोर्सेज ऑफ नॉलेज देखें तो रेवोल्यूशन भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज है. ये इंपॉर्टेंट बात की है इस पर बताने. लेकिन रैशनलिज्म वर्सेस एम्पिरिसिज्म कैन रिटार्ड रादर देन एडवांस अवर अंडरस्टैंडिंग. अगर हम इस पर सिर्फ रहें तो इट मे रिटार्ड अवर अंडरस्टैंडिंग. नॉनदलेस an important debate properly described as rationalism versus empiricism is joined whenever the claims for each view are formulated to cover the same subject. What is perhaps the most interesting form of the debate occurs when we take the relevant subject to be truths about the external world, the world beyond our own minds. All full-fledged rationalists, when regard to our knowledge of the external world, hold that some external world truths can and must be known a priori, and some of the ideas required for that knowledge are and must be innate, and that this knowledge is superior to any other experience could provide. The full-fledged empiricist about our knowledge of the external world replies that when it comes to the nature of the world beyond our own minds, experience is our sole source of information. Reason might inform us of the relation among our ideas, but those ideas themselves can only be gained, and any truths about the external reality they represent can only be known on the basis of sense experience. This debate concerning our knowledge of the external world will generally be our main focus in what follows. Historically, the rationalists, empiricists dispute in epistemology
has extended into the areas of metaphysics, where philosophers are concerned with the basic nature of reality, including the existence of God and such aspects of our nature are free will and the relation between mind and body. Major rationalists have presented metaphysical theories which they have claimed to known by reason alone. Major empiricists have rejected the theories as either speculations beyond what we can learn from experience or nonsensical attempts to describe aspects of the world beyond the concepts experience can provide. The debate raises the issues of metaphysics as an area of knowledge. Kant puts the driving assumption clearly. The very concept of metaphysics ensures that the source of metaphysics cannot be empirical. If something could be known through the sense, that would automatically show that it does not belong to metaphysics. That is, अब metaphysics है beyond the physics, यानी beyond the physical world. जब metaphysics है तो फिर sense का उससे क्या relation हुआ? That is an upshot of the meaning of the word metaphysics. Its basic principles can never be taken from experience, nor can its basic concepts. For it is not to be physical but metaphysical knowledge, so it must be beyond experience. The possibility, ये last slide है. The possibility, یہ بھی ایک خوشخبری ہوتی ہے اس طرح کے موضوع میں. So I do like to give good news to give. The possibility then of metaphysics, so understood as an area of human knowledge, hinges on how we resolve the rationalist empiricist debate. The debate also extends into ethics. Some more moral objectivists take us to know some fundamental objective moral truths by intuition, which some moral skeptics who reject such knowledge find the appeal to a faculty of moral intuition utterly implausible. More recently, the rationalist empiricist debate has extended to discussions of the very nature of philosophical inquiry. क्या फलसफा होना चाहिए, इस पर उन्होंने सवाल उठाया. To what extent are philosophical questions to be answered by appeal to reason or experience, or whether they should be ever answered or not? ये लास्ट स्लाइड थी, लेकिन स्लाइड है लेकिन लास्ट थी ये, और वो ये है. ये स्लाइड है कि conclusions are to be drawn by Q. 3 मिनट मैंने ऊपर लिए. अब आपके क्वेश्चंस के लिए आई एम इंटरेस्टेड इन टेकिंग योर क्वेश्चंस. एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ, कुछ समझ में आया? इससे एक लतीफ़ा है. एक अनपढ़ की किसी बहुत पढ़ी लिखी खातून से शादी हो गई. उन्होंने कहा कि पढ़ी लिखी कितनी थी, उसने एमए उर्दू किया हुआ है, और वो बिल्कुल देसी आदमी था, अनपढ़ था. उसने पूछा, किसी ने कहा भी कुछ ऐसा कोई अच्छा सा शेर याद करके जाओ तो तुम्हारा भी रोक शो बने, तुम्हें मेरा जायल ही ना समझे. तो एक शेर लेके गया पूछ के. उसे किसी उर्दू के प्रोफेसर ने कहा जो सबसे आला शेर है ना, वो है तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, और बड़ा सूटेबल शेर है. जब उसने ये शेर सुना खातून ने, तो उसने कहा कि इसका मतलब है मेरे साथ झूठ बोला गया था कि ये अनपढ़ और जाहिल है. ये असल में मुझे सरप्राइज़ दिया गया है, इसलिए तो उर्दू अदब का वो शेर बोला है जिसके बारे में गालिब ने कहा था कि मैं अपना सारा दीवान दे दूँ अगर ये शेर मुझे मिल जाए, मोमिन खान मोमिन का. उसने कहा मैं भी कुछ इसे सुनाऊँ तो ज़रूर, तो सुनाऊँ भी गालिब का, क्योंकि गालिब से कम तो मोमिन के शेर के सामने. उसने फिर गालिब का एक शेर सुनाया जो उसकी दीवान की दूसरी गज़ल का शेर है. शुमारे सबहा मरहूबे बुते मुश्किल पसंद आया, तमाशाए बयक्कफ बुद्दनी सद्दिल पसंद आया. अब जिस तरह आप लोगों के मुँह खोले ही, इसी तरह उस गरीब का भी मुँह खुल गया. तो उसने पूछा, उसे कुछ शक पड़ा, तो उसने पूछा समझ आई? उसने कहा समझ आ गई, तुम्हारा मेरा नहीं मिलता. तो आपसे मेरा सवाल है कि समझ आई?
اگر سمجھ آ گیا تو کوئی سوال کرے. جی جی جی. اچھا، یہ اس کے کئی طریقے ہیں اور کئی پرسپیکٹیوز ہیں. اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کے جو پہلا لیکچر ہے اس میں یہ کہا ہے کہ اسلام قرآن نے دنیا میں اصل میں منطق استقرائے ایکسپیرینشل نالج یا امپیریکل نالج کا آغاز کیا ہے. یورپ کا ریشنلزم اس کا امپیریسزم اس کی آف شوٹ ہے، کیونکہ قرآن بار بار ہمیں انسٹنسز آف نیچرز کی طرف متوجہ کرتا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت والى الجبال كيف نصبت. تو یہ انڈیویجول کیسز ہیں جن کی طرف قرآن متوجہ کرتا ہے. فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَإِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. یہ ساری انڈیویجول انسٹنسز ہیں. قرآن ہمیں بار بار امپیریکل سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم افلا تبصرون. تو قرآن ہمیں متوجہ کرتا ہے. اس حوالے سے قرآن جو ہے امپیریکل نالج کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے. اور قرآن ڈیڈکٹیو نالج کیسے دیتا ہے، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ما یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈیاں جب پوسیدہ ہو جائیں گی تو انہیں کون زندہ کرے گا؟ تو قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس سے پہلی دفعہ بنایا. یہ ایک پرائے رائے پر بیس کر کے ڈیڈکشن ہے. تو بیسیکلی یاد رکھیں بچوں، ڈیڈکشن ہو یا انڈکشن ہو، امپیریسزم ہو یا ریشنلزم ہو، یہ ٹولز ہیں نالج کے جو ہم ہر وقت یوز کرتے ہیں. اب سوال مذہب کہاں ریز کرتا ہے؟ مذہب یہ کہتا ہے کہ یہ سارے جو ہیں آپ کے انڈکشنز اور ڈیڈکشنز یہ لمیٹڈ ہیں. یہ آپ کو ایک چیز نہیں بتا سکتے، وہ یہ ہے کہ اللہ کس بات سے راضی ہوتا ہے، جو کہ سب سے اہم بات ہے. تو چونکہ یہ اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے، تو یہ آپ اس کے لیے آپ کو ایک اور سورس آف نالج چاہیے جو ڈیوائن نالج ہے، جس کے لیے ریولیشن کی ضرورت ہے. انسانی حواس کی اور انسانی عقل کی جو محدودیت ہے، اس کا جو لمیٹڈ ہونا ہے. اس اعتبار سے جب امام غزالی نے کریٹیک آف فلاسفی تحفۃ الفلاسفہ کی شکل میں پیش کیا، ایک ہی انہوں نے کام کیا. اس تحفۃ الفلاسفہ کا جو انگلش ٹرانسلیشن ہے اس کا عنوان ہے انکوہرنس آف فلاسفرز. جب فلاسافیکل آرگیومنٹ انکوہرنٹ ہو جاتا ہے نا تو وہ خود بخود بہہ جاتا ہے. غزالی نے بڑی خوبصورت بات مقاصد الفلاسفہ میں کی ہے، کہتے ہیں فزکس میں کچھ ٹھیک ہے کچھ غلط ہے، لیکن ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تجرباتی علم ہے، بڑھتا جائے گا، تبدیل ہوتا جائے گا. میتھمیٹیکل علم یقینی ہے اور اس سے انکار کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارا مسئلہ صرف میٹا فزکس کے ساتھ ہے، جہاں ڈیوائن ریئلٹی کے بارے میں انسانی عقل سے استدلال کیا جاتا ہے. تو غزالی نے جب اس کی انفیرنس کو پروو کر دیا تو انہوں نے مسلم دنیا میں فلسفے کی بنیاد ہمیشہ کے لیے اکھیڑ دی. اب ہمارے جو پڑھے لکھے لبرلز ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں غزالی عقل کے خلاف تھے. حالانکہ غزالی عقل کے خلاف نہیں تھے، وہ عقلیات کے یعنی ریشنلزم کے خلاف تھے، اور ریشنلزم کے میٹا فزیکل ڈائمنشن کے، یعنی وہ جو میں نے ایس کہا ہے نا، ایس سبجیکٹ میٹر ایریا. اگر ایریا آف سبجیکٹ میٹر جو ہے وہ گاڈ ہو تو پھر نہ ریزن کام دیتی ہے نہ امپیریسزم کام دیتی ہے. خدا کے ہونے کا ثبوت تو عقل دے سکتی ہے، لیکن خدا کیا چاہتا ہے یہ عقل نہیں بتا سکتی. جوش ملی آبادی نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی. تو حق کو ثابت کرنے کے لیے تو صبح بھی کافی ہے. سورج کا طلوع ہونا بھی خدا کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. لیکن خدا راضی کس سے ہوتا ہے یہ بات بتانے کے لیے رسول آئے. رسول یہ بتانے کے لیے نہیں آئے کہ خدا ہے. خدا ہونا تو عقل انکار کر ہی نہیں سکتی. تجربہ تو انکار کر سکتا ہے کہ میرے چونکہ تجربے میں نہیں آیا. کہتے ہیں کہ رشین بولشوک انقلاب کے بعد ایک ماسٹر صاحب جو تھے وہ کلاس کو پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہیں یہ سکرین نظر آ رہی ہے؟ جی نظر آ رہی ہے. یہ سکرین ہے؟ جی ہے. کیوں ہے؟
ہمیں نظر آ رہی ہے. انہوں نے 5-6 اس طرح سوال کی. اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز نظر آتی ہے وہ ہوتی ہے. تو آپ بتاؤ مجھے کہ آپ کو خدا نظر آ رہا ہے؟ ان کا جی نہیں. تو ان کا اس لیے کہ خدا نہیں ہے. تو ایک بچہ اٹھا, اس نے کہا کہ اپنی کلاس سے مخاطب ہو کے, آپ کو استاد گرامی کی عقل نظر آ رہی ہے؟ ان کا جی نہیں. تو ہوتی تو نظر آتی. تو عقلی استدلال اسی حد تک ہے. جہاں ڈیوائن ریئلٹی آئی وہاں عقل جو ہے وہ اسی, اقبال نے بہت خوبصورت بات کی ہے, چراغ راہ ہے یہ نور, گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور ہی کا ہے, ظلمت نہیں کا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم جذباتی ہو کے عقل کو ظلمت بنا لیتے ہیں. ہمارے بعض اوقات ہمارے مذہبی اور غیر مذہبی طبقات جب بہت زیادہ دیندار ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں عقل کی بات تو کرنی ہی نہیں, عقل کے نزدیک نہیں جانا, اس کا کوئی تعلق نہیں. دین کا مخاطب ہی عقل ہے. جو غیر ذی عقل ہو, شریعت کے سارے حکم اور ایمان کے سارے کلیم اس سے ساقط ہو جاتے ہیں. بچہ دیوانہ اور سویا ہوا ذی عقل نہیں ہوتی, یعنی ان کی عقل فنکشننگ نہیں ہوتی, ان پر شریعت کا, دین کا کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا. تو عقل, دین کا مخاطب تو عقل ہے, لیکن عقل دین کی جج نہیں ہے. صرف اتنا سارا فرق ہے. قرآنک پرسپیکٹو میں امپیریسزم بھی بالکل ایک ویلڈ وے آف نوئنگ ہے, ریشنلزم بھی ایک ویلڈ وے آف نوئنگ ہے, لیکن ان دونوں کو ڈیوائن ریئلٹی کا جج نہیں بنایا جا سکتا. سمجھ آ گئی بات؟ اور کوئی سوال ہے؟ جی جی آپ کے درمیان کا ایک لفظ نہیں سمجھ آیا مجھے. اسکیپٹسزم تو سمجھ آ گیا. اسٹینڈ ہوسٹائل. اسکیپٹسزم کا اسٹینڈ پوائنٹ ٹوورڈز ریشنلزم کیا ہے, یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. اسکیپٹسزم اصل میں ریشنلزم کے انکار پر مبنی ہے. اسکیپٹسزم کا مطلب یہ ہے, اسکیپٹسزم یہ کہتا ہے کہ نہ ریزن کے ذریعے نالج گین ہوتا ہے, نہ ایکسپیرینس کے ذریعے ہوتا ہے. نہ ریزن کے ذریعے ہوتا ہے, نہ تجربے کے ذریعے ہوتا ہے, ایکسپیرینس کے ذریعے ہوتا ہے. بلکہ نالج اصل میں ہے ہی ایک چیز کا نام, شک کرنے کا نام. ٹو نوئنگ از ٹو ڈاؤٹ. لیکن ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ کہ ٹو نوئنگ از ٹو بلیو. تو یؤمنون بالغیب آپ کا ایک رائے ہے, باقی ساری باتیں بات کی. اب آپ نے مجھ سے فلسفے میں اسلامیات مجھے بتا رہے تھے, عمر کے یہاں اسلامیات بھی انگریزی والے ہی پڑھاتے ہیں, تو میں بھی انگریزی کا ہی پی ایچ ڈی ہوں, تو آج میرے سے آپ ساتھ شاید اسلامیات کو پڑھنا چاہ رہے ہیں. اور کوئی سوال؟ 2 منٹ ابھی بھی باقی نہیں, جو 11:30. نہیں, ایکات نے کہا ہے, میں نے نہیں کہا. ہاں اب آپ سوال بنائیں. ہاں, یہ ایک خیال ہے کہ ایک ذہن ہے اور ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. تو یہ ٹرینٹی کا کانسیپٹ, ٹرینٹی آف ایگزسٹنس کا کانسیپٹ جو تھا نا, یہ میڈیول اسکالسٹسزم کا حصہ تھا. ہمارے نزدیک دراصل یہ باقی سارے جو ہیں, جو ذہن ہے, یہ اصل میں حواس خمسہ سے حاصل ہونے والی معلومات کا سٹور ہاؤس ہے. اس سٹور ہاؤس کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ 5 ظاہری حواس سے آتی ہیں اور 5 باطنی حصے اس پر عمل کرتے ہیں, جو کہ پرسیپشن بنتی ہے. ظاہری حصے کون سی ہیں؟ لامسہ, باصرہ, شامہ, ذائقہ, اور چوتھی کون سی؟ باصرہ, سامعہ, لامسہ, ذائقہ اور شامہ. 5 پوری ہو. اس کے ساتھ جو باطنی حصے ہیں وہ خیال ہے اور حافظہ ہے اور قوت متصرفہ ہے, حصے مشترک ہے اور وہم ہے.
یہ 5 حصے میر کہتا ہے یہ توہم کا کارخانہ ہے، یہاں وہی ہے جو اعتبار کیا، قوت وہمیہ مختلف چیزوں کو جوڑ کر ملا کر ایک نئی دنیا تخلیق کرتی ہے، اس کو آپ ماڈرن ورلڈ میں ماڈرن تھیریز میں پیرالل ورلڈ کہتے ہیں، جس کی بات شیمہ سینی نے ریڈرس آف پوئٹری میں کی ہے نا، کہ ہم ایک انٹرنل پیرالل ورلڈ لٹریچر کے اندر کریٹ کرتے ہیں جو ریئل ورلڈ کے سامنے رکھتے ہیں، تو وہ ریئل ورلڈ کے پرابلمس کو سالو کرتی ہے۔ یہ فکشنل ورلڈ بھی غیر حقیقی نہیں ہوتی، ہماری قوت وہمیت کی پیداوار ہے۔ یہ 10 کی 10 حصے مل کر، یہ 10 کی 10 حصے مل کر دے آر ٹول ٹو آور سول، ٹول آف آور سول۔ اصل جاننے والی چیز جو ہے وہ روح ہے۔ یہ ہمارا مسلمانوں کی نقطہ نظر ہے، فلسفیانہ نقطہ نظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے تجربہ ہو چاہے حص ہو، ہماری سول کسی حد تک پلیٹو سے یہ ملتی ہے بات، مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ رواہ جنود مجندۃ، روحیں لشکروں کی طرح تھیں، فما تعارف منہا ائتلف، جن کا آپس میں تعارف ہو گیا، آپس میں ان کے اندر ائتلاف ہو گیا، یعنی جن کی وہاں پہ اچھی شناسائی ہوئی، دنیا میں بھی ان کے درمیان اچھی شناسائی رہتی ہے، وما تناکر منہا اختلف، اور جہاں جو دشمنی وہاں کی ہے وہ یہاں پہ بھی مٹائے نہیں ملتی۔ کچھ لوگ بغیر وجہ کے ہمیں اچھے لگتے ہیں، تو یہ شاید پرانی بات ہو، اور کچھ لوگ ہمیں بغیر وجہ کے برے لگتے ہیں، یہ بھی پرانی بات ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح کی، یعنی ہماری روح کا ایک علم وہ بھی ہے جس میں جب اس نے بلا کہا تھا، الستو بربکم قالوا بلا، تو جن کی یادداشت پوری طرح واپس آ جائے وہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی طرح یہی کہتے ہیں، قالوا بلا کنی سنیا کوئی گنگے باتیں نہ سے، کن فیکون تے کل دی گل ہے، اسی اگوں پریت لگائی، کن فیکون سے پہلے ہم نے اللہ سے محبت کی ہے، اور قالوا بلا ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ یہ وہ روح ہوتی ہے جسے مادی سارا یاد آ گیا، تو یہ بھی ایک مسلمانوں کا کانسیپٹ تو یہی ہے کہ روح ہے، اور جسم سے جب روح نکلتی ہے تو ذہن بھی کام چھوڑ دیتا ہے اور جسم بھی کام چھوڑ دیتا ہے۔ اور کچھ We are thankful to Dr. Sahibzada Amar Nadeem Sahib. He has delivered a very thought-provoking and a mind-boggling lecture. Maybe when we talk about philosophy, we are not that much philosophical by attitude, so most of the things they are boring for us, but philosophy is the root of different knowledges, or you can say philosophy tells us how can we reach to truth, because that is why we have various philosophies and theories. So today we talked about empiricism and rationalism. I hope that you have enjoyed this lecture, and if you have not enjoyed, it's all right, because the lecture was about the avenues of human mind. So if your minds are that much charged, so maybe you have got some of the things out of that. So certainly you are at the stage where you can get more things in your future, and we believe that whatever we get from other people, we try to expand it in our futures. So once again, I'm thankful to Dr. Sahib on the part of our HOD, our whole department, and then our students. Thank you very much. For the students, there is an arrangement for the refreshment, so you can enjoy that too. Thank you very much.